میرا اتنا بڑا سہارا کہ اکبر مارا گیا تو جملہ میں نے نہیں کہا، میرے خاندان کے باقی تمام افراد مارے گئے، لیکن عباس کا سلام سننا، حسین کمر پکڑ کے کہتے ہیں میری کمر ٹوٹی۔ اور ریاض القدس میں جملہ ہے، پر اس کو میں واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ورنہ جشن کچھ مجلس کی جانب چلا جائے گا۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب آقا سجاد معجزے کے ذریعے آ کر شہدائے کربلا کو دفن کیا تو حضرت عباس کی قبر میں جب اترے تھے تو سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ نہ رہے تو آپ کی بہنیں اس وقت بے مقنع و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جا رہے۔ دیکھیں سجاد کربلا کے حوالے سے دیکھیں تو میرے مظلوم آقا سجاد، ولادت کی رات ہے، یہ یاد دلا دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مولانا کہاں چلے گئے۔ میرے مظلوم آقا سجاد کربلا کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورے لٹے ہوئے گھر کو ہر جگہ تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے چلنا۔ نعوذ باللہ اگر کسی موقع پہ سجاد کا صبر جواب دے گا، اس لٹے ہوئے گھرانے کو کون سنبھالے گا جس کے اندر کچھ دل شکستہ بیوائیں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ رخسار پہ تماچے کھانے والی بچیاں۔ بھئی ایسے ہم اور آپ ہر مصیبت و پریشانی میں پلٹ کے علی کو دیکھتے ہیں، اپنی پریشانی بھول جاتے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا گھرانہ کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئی، کربلا سے شام کو چھوٹی مصیبتیں پیش نہیں آئی۔ ایک مرتبہ پلٹ کے سجاد کو دیکھتا ہے، سجاد علی کا پوتا بھی ہے، علی کا ہمناک بھی ہے، علی کی ساری شان رکھتا۔ یہ نہ کہیے گا کہ اگر ساری شان رکھتے ہیں تو گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں پہنوائی، بس یہ اس منزل پہ میں بھی آنے والا۔ ساری وہی شان رکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کربلا کی کسی بیوی ان مصیبتوں کے درمیان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پلٹ کے اپنے امام معصوم کو دیکھ لے۔ مگر سجاد خود، اگر سجاد کسی وقت پریشان، سجاد نعوذ باللہ اگر کسی وقت صبر جواب دینے لگے، سجاد کو اگر تسلی اور دلاسا چاہے تو کون ہے؟ وہ عباس کا سینہ ہے جس پہ سر رکھ کر امام وقت سید الساجدین کو بھی سکون و تسلی ملتی ہے۔ عباس حسین کے لیے بھی سہارا ہے، عباس سجاد کے لیے۔ مجلس ہوتی تو میں یہاں پہ، میں نے سنا ہے کہ میلبرن 8 محرم کو بہت ساری مجلسیں آپ حضرات بپا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی واقعہ سنتے ہوں گے کہ عرب شاعر کے شعر کو آقا حسین نے کس طرح سے کنفرم کیا کہ تو نے بالکل جو کہا وہ حق کہا۔ جب تک عباس تھے اس وقت تک حسین کو بھی سکون تھا۔ سجاد 4 شعبان کو اس طرح پیدا ہو کہ 3 شعبان کو دنیا میں آنے والے حسین کے لیے بھی کمر کا سہارا، اور 5 شعبان کو دنیا میں آنے والے سجاد کے لیے بھی عباس ہی ہے جو تسلی اور سکون ڈالے۔ یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے باب الحوائج نہیں ہے، عباس حسین کا بھی باب الحوائج ہے، عباس سجاد کا بھی باب الحوائج۔ مگر عباس کے فضائل اگر سمجھنا ہے تو آغاز وہاں سے کیجئے جہاں میں قرآن کریم کی پہلی آیت کی تلاوت کر کے آپ کو متوجہ کیا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو آج میں نے تلاوت کی وہ یہ، ایک مرتبہ خدا جلال کے عالم میں کہہ رہا خبردار کبھی اپنے ایمان لانے کا احسان خدا پہ نہ جتانا۔ اے خدا دیکھ ساری دنیا تیری خلاف ہے، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا تو گویا کوئی احسان کر دیا۔ ہمارے ہاں کچھ اعمال لوگ کر دیتے ہیں شب قدر تو سمجھتے ہیں اللہ پہ احسان کیا، اب اللہ کا کام یہی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں پوسٹ آفس کے باہر منشی بیٹھ کے لوگوں کے خط لکھتے ہیں، وہ ہم بیٹھ کر جو ہم کہیں وہ لکھتا جائے کتاب تقدیر کے اندر۔ کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو احسان ہو گیا اللہ پر کہ اللہ کو ہماری ہر حاجت پوری کرنا۔ خدا نے ڈانٹ کے کہا بل اللہ یمن علیکم، تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں مومن بنایا۔ اور یہ احسان شروع مثلا یہاں سے ہوا کہ بھائی پہلے تو یہی احسان مومن بنایا، مومن انسان ہوتا کہ ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا، وہ چاہتا تو ہمیں پتھر بھی بنا سکتا۔ احسان کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر احسان کہ عام انسان نہیں بنایا، ایمان والا مومن بنایا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت بھی ہے اور ہمارا آپ کا
کا تجربہ بھی، کیونکہ ہمیں ایک مومن گھر میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں مثالیں ہیں لیکن بہت ہی کم، ملین میں ایک کہ آدمی پیدا ہو جائے کسی کافر کے گھر میں اور ریسرچ سے اور تبلیغ سے اور ڈھونڈتے ہوئے پتہ چلاتے ہوئے ہدایت تک آ جائے۔ ملین میں کوئی ایک آدھ آپ کو ملے گا، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جہاں پیدا ہوتا وہی دین، وہی عقیدہ، وہی انداز، وہی کلچر، وہی طریقے اختیار کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہودی کے گھر میں یہودی ہی پیدا ہوتا، اور عیسائی کے گھر میں عیسائی ہی پیدا ہوتا، اور کافر کے گھر میں کافر ہی پیدا ہوتا، اور مشرک کے گھر میں مشرک ہی پیدا ہوتا، مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن کے گھر میں مومن پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہاں پہ وہ جملہ کہتے کہتے